اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ 11ویں سپارے کا آغاز ہوتا ہے اور سورہ توبہ کا تسلسل جاری ہے۔ 11ویں سپارے میں بھی ان منافقین کا ذکر جاری رہتا ہے جو کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد پر نہ نکلے اور مختلف بہانے بناتے رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو کہ بغیر کسی حقیقی عذر کے جہاد میں شامل نہیں ہوئے اور پھر جھوٹے بہانے بنا کر اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے ان کی منافقت کو واضح کیا اور فرمایا کہ جھوٹ بول کر اپنی جانیں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ گناہ گار ہیں اور حقیقت میں جہاد سے گریز کرنے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان بدو عربوں کے متعلق فرمایا کہ ان میں سے اکثر سخت دل اور منافق ہیں جو اللہ اور رسول کی حدود کو نہیں پہچانتے، وہ نیکی اور بدی میں فرق نہیں کرتے اور زکوٰۃ کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ یہ تمہارے بارے میں گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ تم کسی چکر میں پھنسو تو وہ اپنی گردن سے اس نظام کی اطاعت کا قلادہ اتار پھینکیں جس میں تم نے انہیں کس دیا ہے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ نیک بھی ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان مہاجرین اور انصار کی تعریف فرمائی جو سب سے پہلے ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں قربانیاں دیں۔ ان کے لیے جنت کی بشارت دی گئی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اس میں بعد کے مسلمانوں کے لیے بہت نصیحت ہے کہ وہ انہی کے نقش قدم پر چلیں۔ آگے چل کر اس بات کا ذکر آتا ہے کہ مدینہ اور اس کے ارد گرد کے منافقین اپنی منافقت کو چھپائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ ان کے دلوں کی حقیقت سے واقف ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، وہ توبہ اور اصلاح کی طرف مائل ہو گئے، اللہ بھی انہیں معاف کر سکتا ہے۔ یہاں پر اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ مختصراً بیان کر دیتے ہیں۔ واقعہ یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پہ عام اعلان کیا کہ ہر کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نکلنا ہے، انہی لوگوں میں اکثر تو منافقین تھے مگر کچھ سچے دل صحابہ بھی تھے جس میں سے حضرت کعب بن مالک بھی ایک تھے۔ حضرت کعب بن مالک ایک ضعیف صحابی تھے اور اس وقت انہوں نے یہ سوچا کہ میرے پاس سواری تیز ہے اور میری فصل بس ابھی اترنے ہی والی ہے، تو کیوں نہ میں اپنی فصل کا بندوبست کر کر اپنی سواری پہ تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملوں۔ اور اسی وجہ سے دن گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے کی خبر آ گئی۔ اس خبر کے سنتے ہی حضرت کعب بن مالک انتہائی افسردہ اور نادم ہو گئے کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے باوجود ان سے نہ مل سکے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس آ گئے اور منافقین نے اپنے عذر پیش کرنے شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے عذر قبول کرتے چلے جاتے، حالانکہ اللہ نے ان کے حال آپ پہ واضح کر دیے تھے۔ جب حضرت کعب بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور نادم ہو کر پیش ہوئے تو آپ نے سچ کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ سے سچ کہوں گا کیونکہ اگر میں نہ کہوں تو اللہ پھر بھی میرا حال آپ کے اوپر ظاہر کر دے گا، اور انہوں نے نہ جانے کی اصل وجہ بتائی۔ اصل میں تو ان کی نیت جانے کی ہی تھی مگر یہ دنیا کے کاموں میں الجھ کر پیچھے رہ گئے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کیا، یہاں تک کہ ایک وقت یہ آ گیا کہ کوئی بھی صحابی ان سے بات نہ کرتا، یہاں تک کہ ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ ہو جانے کا حکم دے دیا گیا۔ جب یہ معاملہ انتہائی طویل ہو گیا اور حضرت کعب بن مالک پورے طور پہ تنہا رہ گئے تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے پاس ایک کھجور کے درخت سے باندھ لیا اور فرمایا کہ جب تک اللہ کے نبی مجھے نہ کھولیں گے میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کروں گا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کی اور ان کی بخشش کی خوشخبری سنائی۔ آگے چل کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ مسلمانوں سے زکوٰۃ لیں کیونکہ اس سے ان کے مال کی طہارت اور برکت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ سچے اہل ایمان دعا کے مستحق ہیں۔ منافقین اگرچہ اپنی اصلاح کی دعوے کرتے ہیں مگر ان کے اعمال بے سود ہیں کیونکہ وہ دل سے اخلاص نہیں رکھتے۔ پھر اس کے بعد منافقین کی بنائی گئی اس مسجد زرار کا ذکر آتا ہے جو انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مسجد میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا اور واضح کیا کہ ایسی جگہ قائم نہیں رہ سکتی جو فتنہ اور نفاق پر مبنی ہو۔ حقیقت میں وہی مسجد قابل تعریف ہے جو تقوی پر قائم ہو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے، مارتے اور مرتے ہیں۔ ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے، تورات اور انجیل اور قرآن میں۔ اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا عہد پورا کرنے والا ہو؟ بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اللہ سے کر لیا ہے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف کے گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجود کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے،
اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے بیع کا معاملہ طے کرتے ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ پھر آگے چل کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مومنین کو منع کیا کہ وہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا نہ کریں، چاہے وہ ان کے قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی گئی کہ انہوں نے بھی صرف ایک وعدے کی وجہ سے اپنے مشرک والد کے لیے دعا کی تھی، لیکن جب واضح ہو گیا کہ وہ دشمن خدا ہے تو انہوں نے اس سے برات کر لی۔ اس کے بعد اللہ کی بے پناہ مہربانی اور توبہ قبول کرنے کی صفت کو بیان کیا گیا، خاص طور پر غزوہ تبوک کے موقع پر مہاجرین، انصار اور پیچھے رہ جانے والوں کے معاملے میں اللہ کی رحمت اور ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر آیا۔ چنانچہ حضرت کعب بن مالک اور ان کے ساتھ مزید 2 صحابی جو کہ سچے مومن تھے لیکن اپنی سستی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد پر نہ نکل سکے، ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے، اور ان تینوں کو بھی اس نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے اللہ کے دامن رحمت کے سوا کوئی اور جگہ نہیں۔ ان 3 صحابہ کے نام یہ ہیں: کعب بن مالک، بلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع۔ اس کے بعد مسلمانوں کو ہدایت دی گئی کہ وہ جہاد سے نہ گھبرائیں اور اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق دین کے لیے قربانی دیں۔ انہیں حکم دیا گیا کہ وہ کافروں کے خلاف سختی برتیں تاکہ وہ اسلامی ریاست کے خلاف سازشوں سے باز آ جائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے قریبی دشمنوں یعنی جو ان کے قریب ہیں ان کے خلاف جنگ کریں تاکہ وہ ڈرنے لگیں اور ان کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت طاری ہو جائے۔ ان آیات میں جہاد کے انتظامات کو واضح کیا گیا کہ سب سے پہلے قریبی دشمنوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام صرف دفاعی نہیں بلکہ ایک مضبوط اور حکمت عملی پر مبنی پالیسی رکھتا ہے جہاں ظلم اور زیادتی کرنے والوں کو روکا جائے۔ جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو مومنوں کا ایمان بڑھ جاتا، جبکہ منافقین مزید شک میں پڑ جاتے اور گمراہی کی طرف مائل ہو جاتے۔ اللہ لوگوں کو بار بار آزماتا ہے تاکہ ان کے ایمان اور نفاق کو ظاہر کر دے، مگر منافقین اس سے کوئی سبق نہیں سیکھتے۔ وہ حق بات سن کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں اور چپکے سے نکل جاتے ہیں کیونکہ وہ سچائی کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے بہت مہربان اور شفیق ہیں، ان کے دل میں امت کی مشکلات کا گہرا احساس ہے۔ اللہ مومنوں کو سکھاتا ہے کہ ہر حال میں اسی پر بھروسہ کریں کیونکہ وہی بہترین کارساز ہے۔ یہاں پر سورہ توبہ کا اختتام ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر ہوتا ہے اور اسی بنیاد پر اس کا نام سورہ یونس پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کے آغاز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن حکمت عملی سے بھری کتاب ہے، مگر کفار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حیران ہوتے ہیں کہ انسان پر وحی کیوں نازل ہوئی۔ اللہ تخلیق کائنات، سورج اور چاند کی ترتیب اور دن اور رات کے نظام کے ذریعے اپنی قدرت کی نشانیاں واضح کرتا رہتا ہے تاکہ لوگ ایمان لائیں۔ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے، دنیاوی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور اللہ کی نشانیوں سے غافل رہتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی وعید ہے، جبکہ ایمان لانے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جہاں انہیں سلامتی اور ابدی نعمتیں نصیب ہوں گی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ فوراً بدعملی کی سزا دیتا تو کوئی نہ بچتا، مگر وہ مہلت دیتا ہے۔ کفار معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، مگر ان سے پہلے کئی قومیں نشانیوں کو جھٹلا کر ہلاک ہو چکی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ ان کا کام صرف اللہ کے احکام کو پہنچانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا حال یہ ہے کہ جب اس پر کوئی سخت وقت آتا ہے تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہم کو پکارتا ہے، مگر جب ہم اس کی مصیبت ٹال دیتے ہیں تو ایسے چل نکلتا ہے کہ گویا اس نے کبھی اپنی کسی برے وقت کو دیکھا ہی نہیں اور ہمیں پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے گزر جانے والوں کے لیے ان کے کرتوت خوشنما بنا دیے گئے ہیں۔ جب انہیں ہماری آیات صاف صاف سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں اس کے بجائے کوئی اور قرآن لاؤ یا اس میں کچھ ترمیم کرو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو میرا یہ کام نہیں کہ اپنی طرف سے اس عمل میں کوئی تغیر و تبدیلی کر لوں، میں تو بس اس وحی کا پیرو ہوں جو میرے پاس بھیجی گئی۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ وہ کفار کو بتائیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہے بلکہ اللہ کی وحی کے مطابق دعوت دے رہے ہیں۔ لوگ حق کو پہچان کر بھی ضد میں آ کر اختلاف کرتے ہیں، مگر فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی حق واضح کر رہے گا۔ مزید یہ کہ انسان مصیبت میں اللہ کو پکارتا ہے، مگر جب اللہ اسے نجات دیتا ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے
اللہ فرماتا ہے کہ دنیاوی زندگی عارضی ہے اور قیامت کے دن ہر انسان کے اعمال اس کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، جہاں کسی پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اللہ کفار سے سوال کرتا ہے کہ کائنات کا نظام کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اگر اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے تو پھر وہ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ حقیقت واضح ہونے کے باوجود وہ حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ قرآن ہی سب سے بڑی نشانی ہے۔ حالانکہ یہ قرآن وہ چیز نہیں جو اللہ کی وحی اور تعلیم کے بغیر تصنیف کر لیا جائے، بلکہ یہ تو جو کچھ پہلے آ چکا تھا اس کی تصدیق اور الکتاب کی تفصیل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرما رواں کائنات کی طرف سے ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود تصنیف کر لیا ہے؟ کہو اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو تو ایک صورت اس جیسی تصنیف کر لاؤ اور ایک خدا کو چھوڑ کر جس کو بلا سکتے ہو مدد کے لیے بلا لو۔ اصل میں یہ تو جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اور جس کا تال بھی ان کے سامنے نہیں آیا، اس کو انہوں نے خواہ مخواہ جھٹلا دیا ہے۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں، ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی باتیں سنتے ہیں، مگر کیا آپ بہروں کو سنائیں گے خواہ وہ کچھ نہ سمجھتے ہوں؟ ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو دیکھتے ہیں، مگر کیا آپ اندھوں کو راہ بتائیں گے خواہ انہیں کچھ نہ سوچتا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر ظلم نہیں کرتا، لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ آگے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں کہ میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں اور تم اپنے عمل کے۔ قیامت کے دن وہی لوگ ندامت کا شکار ہوں گے جو آج اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اس دن نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ فدیہ، اور ہر ایک کو اس کے اعمال کے مطابق جزا سزا ملے گی۔ اللہ کا وعدہ برحق ہے، مگر کفار دنیاوی فریب میں مبتلا ہو کر اسے جھٹلاتے ہیں۔ جب قیامت برپا ہوگی تو گناہگار اس قدر خوفزدہ ہوں گے کہ اگر ان کے پاس زمین بھر کا مال ہو تو وہ بھی اپنی جان کے بچانے کے لیے دے دیں، مگر تب کوئی معاوضہ قبول نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوگا، جبکہ ایمان والے اچھے انجام سے ہمکنار ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے یا وہ جھوٹ جو تم گڑھ رہے ہو؟ حقیقت واضح ہے مگر اکثر لوگ اس سے غافل ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی کام ہو خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کے علم سے باہر نہیں، سب کچھ محفوظ ہے اور ہر شخص کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ کفار اللہ کے لیے شریک گھڑتے ہیں مگر یہ سب محض جھوٹ اور فریب ہے۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کی دنیاوی خوشحالی محض ایک وقتی دھوکہ ہے اور ان کا انجام ہمیشہ کے لیے خسارے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو واضح دعوت دی کہ اگر تمہیں میری تبلیغ ناگوار گزرتی ہے تو جو چاہو کر لو، لیکن میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ ان کی قوم نے انکار کیا اور بالآخر اللہ نے نوح اور ان کے ساتھیوں کو کشتی میں نجات دی، جبکہ باقی قوم کو طوفان کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ حضرت نوح کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا، مگر ان کی قوم نے بھی وہی رویہ اختیار کیا۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے واضح نشانیوں کو جادو قرار دے کر جھٹلا دیا، حالانکہ وہ حقیقت کو جانتے تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج کیا اور جادوگروں کو بلایا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی مگر موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے سب کو نگل لیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے انہیں دھمکیاں دی اور سخت سزا دینے کا اعلان کیا۔ فرعون کے ظلم کی وجہ سے بنی اسرائیل میں سے تھوڑے لوگ ہی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ انہیں کافروں کے ظلم سے بچائے اور ان کے دل سخت نہ کرے۔ اللہ نے تسلی دی کہ ایمان والے ثابت قدم رہیں اور دعا و صبر سے مدد مانگیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کے لیے گھروں کو قبلہ رخ عبادت گاہ بنا لو۔ جب بنی اسرائیل مصر سے نکلے تو فرعون نے اپنی فوج کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، لیکن اللہ نے اسے سمندر میں غرق کر دیا۔ مرنے کے وقت فرعون نے ایمان لانے کی کوشش کی مگر اس وقت توبہ قبول نہ ہوئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو نشان عبرت بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے سبق حاصل کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو زمین میں عزت دی مگر وہ بار بار نافرمانیاں کرتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ اگر اللہ چاہتے تو سب کو ہدایت دے سکتے تھے، لیکن وہ صرف ان لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں جو خود ہدایت کے طلبگار ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر کیا کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرمند ہونے کا موقع دیا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اعلان کریں کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹوں گا۔
لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، کیونکہ غیر اللہ کسی کو فائدہ یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پھر یہ واضح کیا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر وہ کسی کو آزمائش میں ڈالے تو کوئی اسے ٹال نہیں سکتا، اور اگر وہ کسی پر رحم کرے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ صبر کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور جو وحی نازل کی جا رہی ہے اس پر عمل کریں۔ یہاں پر سورہ یونس ختم ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ سورہ ہود کا آغاز ہوتا ہے۔ اس صورت میں کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، اسی لیے اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود کی ابتدائی آیات میں قرآن کی حقانیت، اللہ کی توحید اور انسانوں کو توبہ کی دعوت دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایک محکم اور مفصل کتاب ہے جو حکمت والے اور باخبر رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کو صرف اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور ان سے کہیں کہ وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ اگر لوگ توبہ اور نیک اعمال کی راہ اختیار کریں تو وہ دنیا اور آخرت میں بہترین اجر پائیں گے، لیکن اگر وہ منہ موڑیں تو انہیں سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ کفار کے دلوں میں نفاق ہے، وہ حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اللہ ان کے ظاہر اور باطن سب سے باخبر ہے، کیونکہ کوئی چیز اس کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ یہاں پر 11ویں سپارے کا اختتام ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔